قرآن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام فرمایا ہے، یہ واحد چیز ہے دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ہر چیز مخلوق ہے، کلام الہی قرآن مجید یہ کلام الہی ہے۔ کسی شخص کو، ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی نے کہا ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری اللہ سے محبت کتنی ہے، اس کو محسوس کرنا چاہتے ہو کہ اللہ سے تم کتنی محبت کرتے ہو، تو اس کو محسوس کرنے کے لیے تم یہ دیکھو کہ تمہاری قرآن سے کتنی محبت ہے، وَالْتِذَاذَكَ بِسِمَاعِهِ، اور تمہیں قرآن سننے میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ قرآن گویا کہ تم اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ تم سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے۔ یہ اللہ، اس کو ایسے پڑھو، ایسے جیو کہ یہ ڈائریکٹ تم محسوس کرو یہ کلام میں سن رہا ہوں۔ اس لیے اب اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ یہ کلام الہی ہے، اس کلام کی جو تاثیر ہے وہ کسی اور کلام میں رب نے رکھی نہیں ہے۔ اس قرآن کی جس طریقے سے رب العالمین نے حفاظت کی ہے، اس طریقے سے دنیا میں کسی چیز کی حفاظت کی ہی نہیں گئی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کا جو معجزہ ہے وہ دن بدن مزید نکھرتا ہے، بڑھتا ہے، نمایاں ہوتا ہے۔ ویسا کوئی معجزہ دنیا کے اندر آپ کو سامنے اب نظر نہیں آئے گا۔ معجزات آئے انبیاء کے پاس اور آ کر چلے گئے، یہ قرآن مجید کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اگر اس معجزے کو آپ اپنے دل میں اتار دیں، اپنے وجود پر اس کو نمایاں کر دیں، یقین جانی آپ چلتے پھرتے ایسے مومن ہوں گے کہ جن سے فرشتے محبت کرتے ہیں۔